پڑھیے. باب القراءة في الظهر. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عبادة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاء لا أخرم عنها كنت أركض في الأولين وأحذف في الأخرين فقال عمر ذاك الظن بك. اس روایت سے ظہر کی قرأت کیسے ثابت ہوگی بھائی؟ حضرت سعد کی روایت ہے کہ میں عشاء کی دونوں نمازیں یعنی مغرب اور عشاء اس طرح پڑھاتا تھا کہ پہلی 2 رکعات کے اندر قرأت طویل کرتا تھا اور اخیر کی 2 رکعتوں میں قرأت مختصر کرتا تھا. یہ تو عشاء کی اور مغرب کی ہو گئی صلاۃ العشی. اصل میں یہ 2 طرح کی قرأت ہے، صلاۃ العشاء اور صلاۃ العشی. عشی کے معنی سے پہر. صلاۃ العشی کا مصداق ظہر اور عصر کی نماز ہے. تو اس قرأت کے اعتبار سے اس کو ترجمہ میں شامل کیا، روایت کو اس جگہ شامل کیا گیا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ سہ پہر کی 2 نمازیں میں اس طرح پڑھاتا تھا کہ پہلے 2 رکعت طویل اور بعد کی 2 رکعت مختصر کرتا تھا. اب یہ سہ پہر کی 2 نمازیں ظہر اور عصر ہو گئی تو ظہر میں قرأت ثابت ہو گئی. چلیے. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ہر 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں قرأت کچھ لمبی ہوتی تھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، فجر میں بھی. پہلی رکعت کی قرأت کچھ لمبی ہوتی تھی، دوسری رکعت کی قرأت اس کے مقابلے میں کچھ مختصر ہوتی تھی. بہرحال اس سے معلوم ہوا یہ 3 نمازوں کو یہاں تذکرہ آ گیا، ظہر، عصر، فجر. ان تینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت فرمایا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته. چلیے ابھی روایت گزری ہے. باب القراءة في العصر. عصر میں بھی قرأت ہے، وہاں بھی صحابہ کو قرأت کرنے کا علم آپ کے داڑھی کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب بن الأرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا. کبھی کوئی آیت آپ سنا دیتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نماز میں سورت کون سی پڑھی جا رہی ہے، کس مقدار کی قرأت مطلوب ہے. جی. باب القراءة في المغرب. مغرب میں بھی قرأت ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز میں سورہ والمرسلات عرفاً پڑھی تو ان کی والدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تم نے آج سورہ مرسلات پڑھ کر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز یاد دلا دی. آخری نماز مغرب کی جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے اس میں آپ نے سورہ والمرسلات کی تلاوت فرمائی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کے اندر بھی قرأت ہے اور جہر کے ساتھ ہے. جی. ابھی تو صرف قرأت کو ثابت کیا، جہر کے لیے الگ روایت لائیں گے. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. مروان ابن حکم کہتے ہیں یہ جب مدینہ کے گورنر تھے اور امامت کرتے تھے اس وقت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا بات ہے آپ مغرب میں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں 2 لمبی صورتوں میں سے لمبی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ ہے
اور یہ تو طولت طولین ہے. اب دوسری کون سی ہے؟ تو دوسری سورہ اعراف ہے. سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی سورت جو ہے وہ سورہ اعراف ہے. تو دو لمبی سورتوں میں سے لمبی سورت پڑھتے تھے، یعنی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے مکمل سورت پڑھی ہو، لیکن اس کی قرأت آپ نے فرمائی ہے. چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرأت کرتے تھے وہ مقتدیوں کے لیے گناہ نہیں ہوتی تھی، لیکن امام کے لیے حکم یہی ہے کہ ایسی نماز امام پڑھائے جو مقتدیوں کے لیے بار نہ ہو. پڑھیے. باب الجهر في المغرب. اب مغرب کی قرأت میں جہر، اس کا ثبوت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. چلیے. باب الجهر في العشاء. اب یہاں ترتیب بالکل پلٹ دی. پہلے جہر فی العشاء کا باب لا رہے ہیں کہ عشاء کی قرأت میں جہر کیا جائے گا. پھر یہ لا رہے ہیں کہ عشاء کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھنے کی گنجائش ہے. اس کے بعد باب لا رہے ہیں کہ عشاء کی نماز میں بھی قرأت ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے پہلا ہونا چاہیے. یہ ان کا تفنن طبع ہے، انداز بدل بدل کے لا رہے ہیں تاکہ ذرا تازگی باقی رہے آپ میں. چلیے. باب الجهر في العشاء. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت. عتمہ مانے عشاء کی نماز. فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عشاء کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا. آپ نے سجدہ کیا، سجدے والی صورت پڑھی؟ ہاں، میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ نے سورہ سجدہ یہ صورت پڑھی تھی، میں نے سجدہ کیا تو میں تو کرتا رہوں گا. ایک مسئلہ تو یہ سوال کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نماز پنجگانہ میں آپ نے سجدہ والی صورت کیوں پڑھی. دوسرے یہ کہ سماؤن شقت کرنا سجدہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا ثبوت بھی اسی سے مل رہا ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ اس صورت میں سجدہ کیا، لہذا میں کروں گا. جی. فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. چلیے. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي أنه قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سفر کے اندر والتین والزیتون کی تلاوت کی. کیسے پتہ چلا؟ آپ نے جہر سے قرأت کیا تو میں نے سنا. جی. باب القراءة في العشاء بالسجدة. عشاء کی نماز میں سجدے والی صورت پڑھی جا سکتی ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. چلیے. باب القراءة في العشاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. پڑھ ڈالو بھائی. باب يطول في الأولين ويحذر في الأخرين. وبه قال پہلی دو رکعت میں قرأت کچھ طویل ہوگی، بعد کی رکعت میں قصیر ہوگی کیونکہ اس میں ضم سورہ نہیں ہے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة أنه قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين ولا أعلم ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فجر میں بھی قرأت ہے. جی. قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطور. حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کی وجہ سے اونٹنی پر طواف کیا تھا، تو کہتی میں طواف کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی آپ نے تلاوت فرمائی. اس کا مطلب یہ قرأت بھی ہوئی ہے اور جہر کے ساتھ ہوئی ہے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برسة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه
وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تسد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر نماز میں قرأت ہے. حضور نے جو قرأت زور سے کی ہم نے زور سے کیا، جو آپ نے آہستہ کیا ہم آہستہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر اس پر اضافہ کرے گا تو زیادہ بہتر ہے. چلیے. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت ام سلمة فجر کی نماز میں قرأت جہر کے ساتھ ہوگی. وقالت ام سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عبادة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عابدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تحامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عابدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. صرف ترجمہ دیکھ لیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کے ارادے سے چلے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل کر دیا گیا تھا. یہ خبریں چرا کر لا نہیں پاتے تھے اور ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے. بس شیاطین لوٹ کر آئے اپنی قوم کے پاس اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خالی ہاتھ کیوں واپس آ رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا ان کے ساتھیوں نے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل قائم کر دیا گیا اور ہمارے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوئی ہے مگر کوئی نئی بات جو پیش آئی ہے. اب وہ کیا نئی بات ہے؟ سفر کرو زمین کے مشرق و مغرب کا اور دیکھو کہ وہ کیا نئی چیز ہے جو حائل ہو گئی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان. چنانچہ ان کی جماعتیں ہر طرف پھیل گئیں. بس لوٹ کر گئے وہ لوگ کہ جو تہامہ کی طرف گئے تھے. فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو جنات تہامہ کی طرف گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جبکہ آپ مقام نخلا میں سوق عکاظ جاتے ہوئے ٹھہرے تھے اور آپ اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جہر کے ساتھ. ان لوگوں نے قرآن کو جب سنا تو کان لگا کر سن، پہلا سمعو ہے دوسرا استمعو ہے. جب کان میں قرآن کی آواز پڑھی تو توجہ سے اس کو سننے لگے. جب اس کو سنا کہنے لگے ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، یہی خدا کی قسم وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اسی کی حفاظت کے لیے ہمیں آسمان پر جانے سے روک دیا گیا ہے. پس وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر آئے. جس وقت لوٹ کر آئے اپنی قوم کے پاس کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ہم تو ایمان لے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں نازل فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وانما اوحی الی قول الجن. اور حضور کے پاس تو جنات کا قول بھیجا گیا تھا جو انہوں نے کہا تھا. یہ روایت پڑھ لی ہے؟ پڑھو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس انه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وسكت فيما امر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یہاں قرأت سے مراد جہر ہے. جس
نماز میں جہر کرنے کا حضور کو حکم دیا گیا، آپ نے جہر کے ساتھ قرأت کی، اور جہاں خاموش یعنی آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا آہستہ کیا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پیروی ہے، جو عمل آپ نے جیسے کیا اسی طرح اس کی نقل کرنی ہے۔ وما کان ربک نسیا، ایسا نہیں ہے کہ حکم تو ملا ہو زور سے پڑھنے کا اور بھول کر آپ نے آہستہ سے قرأت کر دی ہو، جو جہاں آہستہ قرأت کی تو آہستہ ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بس بھائی۔